آج 15 ربیع الاول منگل کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی من پسند مراد من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدا را یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 15 تاریخ منگل کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکوں۔ اگر آپ بھی کامیابی کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیب کھول دیتا ہے۔ میں نے بھی پورا سال اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ مبارک دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت خاص ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس بابرکت دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پوری اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ربیع الاول کی 15 تاریخ منگل کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، پتہ نہیں پھر اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول کی 15 تاریخ منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں، مصیبتوں،
ڈپریشن مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 15 تاریخ منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 15 تاریخ منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت بھی الگ ہے، ہر انسان کی خواہش بھی الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، آج اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ وہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر شے سجائی گئی، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ ہو رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد ہو رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کے ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ ہو یا محمد ہو
یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ ہو یا محمد ہو پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہو یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنورنے لگتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصے کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کتنا کرم فرماتا ہے، کیسے کیسے معجزات فرماتا ہے، آج اگر آپ بھی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ ہو یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا اللہ ہو یا محمد ہو ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا محمد ہو دو بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا محمد ہو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ ہو یا محمد ہو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ ہو یا محمد ہو پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ ہو یا محمد ہو پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار یا اللہ ہو یا محمد ہو پڑھنے سے اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ تو اب فوری طور پر آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کو ذاتی نام سے پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ذاتی نام سے پکارا۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے، جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ اٹھتے بیٹھتے صرف یہی پڑھا کریں۔ یاد رکھیے گا، کلمہ طیبہ یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کے لاڈلے کلمات بھی ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ کلمات اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام اور قرآن مجید میں ہزاروں آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھاری ہوگی، وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ آج رب کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی صورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق
اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں تو آج ربیع الاول کی 15 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہمیں روزانہ پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین صورت ہے۔ یہ صورت مشکل کشا ہے۔ اس صورت کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا چوتھا اور آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام یا غفارو ہے اور دوسرا نام یا غفورو ہے۔ یا غفار کے معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یا غفور کے معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ عرش اعظم سے سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ آپ نے یا غفارو یا غفورو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غفارو یا غفورو 1 بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو 2 بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یا غفارو یا غفورو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا محمدوں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 100 بار یا غفارو یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے،
تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔